اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہوگا حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں۔ حروف مشبہ بالفعل جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ وہ حروف ہیں جو تقریباً فعل کے مشابہ ہیں، اور یہ حروف تعداد میں 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ انا، انا، کانا، لکنہ، لیتا، لعلہ۔ انا کا کیا معنی ہے؟ بے شک، یقیناً، واقعی۔ انا بھی ہم بے شک کے معنوں میں پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بے شک۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، اور لکنہ لیکن کے معنوں میں آتا ہے۔ لیتا کاش کہ ایسا ہو جاتا، اور لعلہ ہو سکتا ہے یا شاید، یہ ان کا مفہوم ہے۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل یہ جو تعداد میں 6 ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، ان کو انا و اخواتہا بھی کہتے ہیں۔ یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کو انا و اخواتہا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ انا اور اس کی بہنیں، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ۔ ٹھیک ہے، اب ان کا کام کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ کون سا ہے؟ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو، جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور دونوں ہی اجزاء جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے آخری جو حرف ہیں ان پر پیش ہوتی ہے۔ جیسے لڑکی خوبصورت ہے، تو اب یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ لڑکی خوبصورت ہے، لڑکی سے شروع ہو رہا ہے، لڑکی کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو اب اس کی جب ہم عربی کریں گے تو لڑکی کو کیا کہتے ہیں؟ البنتو، اور خوبصورت ہے جمیلتن، البنتو جمیلتن۔ اب دونوں مرفوع ہیں، یعنی کہ ان کے جو البنتو تے کے بھی پیش ہے اور جمیلتن یہ بھی پیش ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ البنتو یہ معرفہ ہے اور جمیلتن یہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے مبتدا وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کی خبر وہ نکرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ جو ان جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہے یعنی کہ مبتدا، اس کے اعراب کو یہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم نے جو پڑھا تھا نا البنتو، تو جب ہم حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی لگائیں گے، جیسے انا لگا دیں گے، تو پھر انا جب لگے گا تو البنتو کی جگہ آ جائے گا البنتا، یعنی اعراب میں تبدیلی آ گئی۔ پیش کی جگہ کیا ہو گیا؟ زبر آ گیا۔ مرفوع کی جگہ کیا ہوا؟ منصوب آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ان کو مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف انا کا معنی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، بے شک، یقیناً، اور یہ ترجمہ میں جو ہے وہ تاکید کے معنی پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ زور پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ اب ہم سادہ سا اگر کوئی بات کرتے ہیں کہ جیسے مسجد خوبصورت ہے، تو اس کی ہم عربی کیا کریں گے؟ المسجد جمیل۔ لیکن جب ترجمہ میں اگر ہم زور پیدا کرنا ہوگا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بے شک مسجد خوبصورت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ انا۔ بے شک کے لیے کیا آتا ہے حرف؟ کون سے والا؟ انا۔ اور المسجد تھا تو لیکن جب پہلے انا لگا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ مسجدو کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ مسجدہ۔ ان المسجدہ جمیل، باقی ویسے ہی رہے گا۔ تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک مسجد خوبصورت ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اور جب ہم انا کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر کیا جملے میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ اللہ واحد کی جگہ آ جائے گا ان اللہ واحد، یعنی کہ اللہ میں بدل جائے گا، ان اللہ واحد، اور ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک اللہ ایک ہے۔ اسی طرح مرد سچا ہے تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ الرجل صادق، اور جب ہم کہیں گے کہ بے شک مرد سچا ہے تو پھر کیا عربی آ جائے گی؟ ان الرجل صادق۔
ٹھیک ہے. اب دوسرا جو حرف مشبہ بالفعل کا جو دوسرا حرف ہے، حروف مشبہ بالفعل کا جو دوسرا حرف ہے وہ ہے انا. پہلے ہم نے پڑھا انا، اور اب یہ جو دوسرا ہے وہ ہے انا. انا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بھی اکثر معنی ہم بے شک میں ہی کرتے ہیں، لیکن یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم کہیں کہ بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ انا اکثر، انا اور انا میں معمولی سا فرق ہے، اور وہ کیا فرق ہے کہ انا جو ہے جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، اور معنی دونوں کے یہی ہوتے ہیں کہ ترجمہ میں زور پیدا کرنا. مثلا میں نے سنا کہ زید بیمار ہے، تو میں نے سنا سمیتو، میں نے سنا انا کہ بے شک زیدن، زید مریضن بیمار ہے. اور اب اگر ہم انا شروع میں لے کر آئیں، انا زیدن مریضن، تو ہم نے کہا تھا نا انا کا مطلب ہم کرتے ہیں کہ بے شک، تو پھر یہ اب اچھا نہیں لگ رہا نا کہ بے شک زید مریض ہے، زید بیمار ہے. پھر ہم لائیں گے انا زیدن مریضن. لیکن جب انا کا استعمال ہوتا ہے تو وہ جملے کے درمیان میں آ جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی فعل لگانا پڑتا ہے. سمیتو میں نے سنا، انا زیدن مریضن کہ بے شک زید بیمار ہے. بالکل اسی طرح جب ہم یہ اذان کے الفاظ سنتے ہیں تو اگر ہم کہیں نا کہ اگر ہم انا سے شروع کرتے ہیں لفظ، تو ہم کہیں گے انا محمدن رسول، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. لیکن جب ہم پہلے کوئی فعل لگا دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اشہدو. اشہدو یعنی کہ میں گواہی دیتی ہوں. اشہدو انا، پھر انا نہیں لگے گا، پھر کیا لگے گا؟ انا. اب فرق معلوم ہو گیا کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. اشہدو انا محمدن رسول. اب محمدن میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ انا کا استعمال جب آتا ہے تو پھر وہ جو مبتدا ہوتا ہے اس کے مرفوع کو منصوب کر دیا، تو پیش کی جگہ زبر آ گیا. اشہد انا محمدن رسول. اور اگر میں کہوں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہم کہیں گے اشہد انا محمدن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. جی اب انا اور انا کا فرق معلوم ہو گیا کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. حروف مشبہ بالفعل میں سے جو تیسرا حرف ہے وہ ہے کأنا. کأنا گویا کہ، یہ تشبیہ کے معنی دیتا ہے، یعنی گویا کہ وہ ایسا ہے. تو کأنا محمودن اسدن، گویا کہ محمود شیر ہے. یعنی کہ اگر کسی کو بہادری، کسی کو کوئی تشبیہ دینی ہو، بہادری سے تشبیہ دینی ہو، تو پھر وہ اکثر جو ہے وہ شیر سے تشبیہ دیتے ہیں. تو یہ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کأنا محمودن اسدن، گویا کہ محمود شیر ہے. کأنا الولد قمرن، گویا کہ بچہ چاند جیسا ہے. جی اس کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے لاکنہ. لاکنہ کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن، اور یہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے جملے سے جو شبہ اور وہم پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. اور استدراک کے کیا معنی ہے؟ استدراک کے معنی ہے تدارک کرنا. تدارک ہمیشہ یا تو کسی گزشتہ غلطی کا ہوتا ہے، یا پھر کوئی رہی ہوئی بات، یعنی کہ کوئی بات رہ جاتی ہے تو اس کی تکمیل کر کے اس کے نقصان کو پورا کیا جاتا ہے. تو اس صورت میں یہ لکنہ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو عام لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ لکنہ دو جملوں کے درمیان استعمال ہوتا ہے، اور ایسے دو جملوں کے درمیان استعمال ہوتا ہے جو مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہوں. مثلا طالب علم حاضر ہے. اب طالب علم تو موجود ہے نا، لیکن استاد غائب ہے. تو اب یہ لیکن جو ہے جملے سے پہلے اور جملے کے بعد، اب آپ لوگ دیکھو، یعنی کہ یہ جو پہلا حصہ ہے دوسرا حصہ اس کے متضاد جا رہا ہے، اس کے مختلف ہے. یعنی کہ طالب علم حاضر ہے لیکن استاد غائب ہے. تو اب ہم اس کی عربی جب کریں گے کیسے ہوگا؟ طالب علم حاضر ہے. اب یہ جملہ اسمیہ ہے، سیدھا سا طالب علم. طالب علم کے لیے آپ لوگ عربی کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہو؟ التلمیذ. اور حاضر ہے حاضرن. حاضر ہے ویسے بھی یہ عربی کا لفظ ہے، التلمیذ حاضرن.
لیکن کے لیے لکنہ، لکنہ، لیکن استاد غائب ہے، الاستاذو، ویسے تو آتا الاستاذو، لیکن چونکہ پہلے لکنہ کا استعمال ہو گیا ہے تو پھر لکنہ کیا کرتا ہے، اپنے بعد جو اس کے مبتدا ہوتا ہے اس مبتدا کو پیش کو زبر میں تبدیل کر دیتا ہے، مرفوع کو منصوب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لکنہ الاستاذ غائب، لیکن استاد غائب ہے۔ جی اس کے بعد 5واں نمبر ہے لیتا۔ لیتا کا کیا معنی ہے، کاش کے، یعنی کہ یہ ایک خواہش کے معنوں میں آتا ہے، تمنا کے معنوں میں آتا ہے۔ عربی میں نا خواہش کو تمنا کہتے ہیں، تمنا کا مفہوم آتا ہے کہ کاش کہ ایسا ہوتا، کاش کہ بچہ جو ہے وہ نیک ہوتا۔ اب اگر سیدھا سا جملہ ہو کہ بچہ نیک ہے تو آپ کیا لکھو گے، الولد صالح، لیکن اس سے پہلے اگر ہم لگا دیتے ہیں لیتا تو پھر الولد کس میں تبدیل ہو جائے گا، الولدہ صالح، لیتا الولدہ صالح، کاش کہ بچہ نیک ہوتا۔ کمرہ کھلا ہے، الحجرۃ واسعۃ، الحجرۃ واسعۃ، اور اگر ہم لیتا پہلے لگا دیتے ہیں، اس کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں، ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش کمرہ کھلا ہوتا، تو پھر اس کی عربی کیا ہوگی، لیت الحجرۃ واسعۃ، کاش کہ کمرہ کھلا ہوتا۔ اسی طرح کاش کہ سبق آسان ہوتا، یعنی کہ ایک خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ سبق تھوڑا سا مشکل ہے، کاش سبق آسان ہوتا۔ تو اب اس کے لیے آپ عربی کیا کرو گے، کاش کے لیے پہلے کیا لگاؤ گے، لیتا، ٹھیک ہے، اور سبق کے لیے کیا لگاؤ گے، الدرس، الدرسہ، اور آسان کے لیے کیا لگاؤ گے، سہالن، لیت الدرس سہالن، کاش کے سبق آسان ہوتا۔ اور اسی طرح سمپل جملہ اسمیہ ہے کہ کتاب نئی ہے، تو کتاب نئی ہے کے لیے کیا لفظ آئے گا، کتاب کے لیے کیا آتا ہے، الکتاب۔ الکتاب ہم کیوں لگائیں گے، اس لیے کہ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہے یعنی مبتدا ہے وہ معارفہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم لگائیں گے الکتاب۔ ویسے تو ہم کتابوں بھی لگا سکتے ہیں، کتابن بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جملہ اسمیہ میں پہلا جز، یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، جو مبتدا ہے وہ معارفہ ہے، تو اس لیے ہم لگائیں گے الکتاب۔ اور نئی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، جدیدن۔ اب یہ دیکھیں جدید کا لفظ بھی آپ لوگ اردو میں اکثر استعمال کرتے لیتے ہو، لیکن یہ ہے اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے، الکتاب جدیدن۔ اور اگر الکتاب جدیدن، کتاب نئی ہے، یہ تو ہو گیا جملہ اسمیہ۔ اب اگر اس سے پہلے ہم یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے لیتا لگاتے ہیں کہ کاش کہ کتاب نئی ہوتی، تو پھر ہم کیا کریں گے، لیتا الکتابہ جدیدن، کتابوں کی جگہ کیا ہو جائے گا، کتابہ، لیتا الکتابہ جدیدن۔ جی 6واں نمبر ہے لعل، اور لعل بھی یہ شاید کے معنوں میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک امید کا اظہار، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، مثلا ہو سکتا ہے کہ نماز قریب ہو، یا شاید نماز قریب ہو، تو پھر ہم کیا لگائیں گے، لعل لگائیں گے، ٹھیک ہے، لعل، لعل الصلاۃ قریبۃ، شاید نماز قریب ہے، لعل القمر طالع، لعل شاید ہو سکتا ہے، القمر چاند، طالع، طالع نکلنے والا ہے، طلوع ہونے والا ہے، شاید چاند طلوع ہونے والا ہے۔ جی تو یہ 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ اب جس طرح انا اور انا میں معمولی سا فرق تھا، اسی طرح لیتا اور لعل میں بھی معمولی سا فرق ہے۔ اب لیتا کے کیا معنی بتائے ہیں، خواہش کرنے کے اور تمنا کے، خواہش اور تمنا، اور لعل کا جو معنی ہے وہ ہے امید کا اظہار ہونا، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں تمنا اور ترجہ بھی کہتے ہیں، یعنی لیتا کے لیے تمنا اور لعل کے لیے ترجہ کا لفظ بھی بولتے ہیں، ترجہ امید سے کہتے ہیں نا، امید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب جو معمولی سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ لیتا جو ہے کسی چیز کی جو کوئی چیز ایسی جس کا حاصل کرنا ممکن ہو، تو اس کی خواہش کے لیے بھی لیتا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایسی چیز کی خواہش جس کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو،
اس کے لیے بھی لیتا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن لعل صرف ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ جی اب اس کو میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ مثلا ایک جملہ ہے کہ کاش جوانی لوٹ آتی، تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ممکن نہیں ہے، یعنی یہ جا چکی ہے، گزر چکی ہے، واپس نہیں آ سکتی، تو اس کے لیے ہم لیتا کا لفظ ساتھ لگا سکتے ہیں۔ لیت الشبابا، شباب جوانی کو کہتے ہیں، اور یعودو کہتے ہیں واپس آنے کو، آدا یعودو واپس آنا۔ لیت الشبابا یعودو، کاش جوانی لوٹ آتی، لیکن اب لعل نہیں لگا سکتے اس کے ساتھ، کیوں؟ یہ ممکن نہیں ہے، اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اب فرق سمجھ آ گئی کہ لیتا کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنا ممکن ہو اس کے لیے بھی لیتا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور جو چیز حاصل کرنا ممکن نہ ہو اس کے لیے بھی لیتا کا لفظ استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن لعل صرف اس صورت میں ممکن ہے جو کوئی چیز حاصل کرنا ممکن ہو اس کے ساتھ لعل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اکثر یہ جو لیتا کا لفظ ہے نا، یہ وہی ناممکن کے حصول کے لیے، جیسے قیامت کے دن جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسا کہیں گے کہ لیتنی، کاش کہ لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ مجھ سے حساب ہی نہ لیا جاتا، کاش کہ میں واپس اس دنیا میں چلا جاتا اور اچھے اعمال کر کے واپس آ جاتا۔ تو جی اب یہ ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھ لیے ہیں، اور کیا پڑھا ہے ہم نے؟ حروف مشبہ بالفعل جو کہ تعداد میں 6 ہیں، انا، انا، کانا، لکننا، لیتا، لعل، ان کو انا و اخواتہا بھی کہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو مرفوع کی جگہ منصوب کر دیتے ہیں۔ انا اور انا میں معمولی سا فرق ہے کہ انا جو ہے وہ جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کاننا جو ہے وہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لکننا لیکن کے لیے، یعنی یہ بھی جملے کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ پہلا حصہ دوسرے حصے سے متضاد ہوتا ہے۔ اور لیتا اور لعل جو ہے یہ دونوں خواہش اور امید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور لعل ممکن چیز کے لیے بھی ممکن چیز کے حصول کے لیے بھی اور ناممکن چیز کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ لعل جو ہے وہ صرف ممکن چیز کے لیے، لیتا جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ممکن الحصول کے لیے بھی اور ناممکن الحصول کے لیے بھی، لیکن لعل جو ہے وہ صرف ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن ہو، اور دونوں جو ہیں وہ خواہش اور امید کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔